بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرہ بٹی، جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، سرٹیفائڈ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ ہوتا کیا ہے اور اس سے ہم کیسے ناظرین کو اویئرنیس مل سکتی ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں مس سمیرہ بٹی سے کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا، اور اس کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اویئرنیس دیں کہ مینٹل ہیلتھ جیسی ذہنی صحت کے حوالے سے یہ ہوتا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ کفایت صاحب۔ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایریا آف ہیلتھ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پہ ہمارا فٹ ہونا، ہمارا صحت مند ہونا ضروری ہے، اسی طرح ذہنی طور پہ آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اینڈ میرے خیال سے جسمانی صحت سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اب مینٹل ہیلتھ ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں اس پہ بات کی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ میں کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کی جو ہے وہ ایکشنز کیسے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ سائیکولوجیکلی کتنے ہیلدی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اسٹریسفل لائف ایونٹ جو ہوتے ہیں یا اسٹریس ہوتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ سمپل ورڈز میں یہ کہ آپ کے جو تھاٹس ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، آپ کے ایکشنز پازیٹیو ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کو اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنا اچھے سے آتا ہے، اور اسٹریسفل لائف ایونٹ جو ہوتے ہیں یا سچویشن ہوتے ہیں اس کو آپ بہت اچھے سے کوپ کر سکتے ہو۔ اس کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہے۔ اس میں وہ کون سی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو ہم اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز یا مینٹل ہیلتھ کی بیماری کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مینٹل ہیلتھ کسی بندے کی خراب ہو چکی ہے یا اس کی ذہنی صحت ابھی اس طریقے سے نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں 5 Ds کا ایک فارمولا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اینڈ 5 Ds کیا ہے؟ جیسے اس میں ہم کہتے ہیں ڈسفنکشن، ڈسٹریس، ڈیویشن، ڈیوریشن اینڈ ڈینجر۔ ہم 1 by 1 اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم اس میں ہے کہ ڈیویشن مطلب آپ نارمل جو آپ کی روٹین تھی، جب آپ صحت مند تھے اس وقت آپ کے جو ہے وہ بیہیویئر کیسا تھا، آپ کے ایموشنز کیسے تھے، آپ چیزوں کو کیسے لے کے چل رہے تھے، تو وہ جب آپ کا بیہیویئر میں چینج آتا ہے یا آپ کو مینٹل ایشو کوئی ہو جاتا ہے، کوئی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو پری موربڈ پرسنالٹی ہے، یعنی کہ آپ کے ایموشنز، آپ کا بیہیویئر، آپ کی تھاٹس ویسی نہیں ہوتی، اس میں ایک ڈراسٹک ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے۔ اور دوسری طرح یہ کہ آپ جو ہے وہ نارم جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں آفس کی، تو آپ نے یہ کہا کہ آفس میں پرفارمنس کیسی ہونی چاہیے، آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، آپ کو کس طریقے کی ڈریسنگ کرنی چاہیے، یا آپ کو کس طریقے سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس سیٹنگ کے اکارڈنگ جو ہے وہ بیہیویئر اپنا شو کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا بیہیویئر بہت ہی ڈیویٹ کر رہا ہوگا۔ جو نارمل جو لوگ ہیں، جو نارمز ہیں، جو سوسائٹی کے رولز ہیں، اس کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے، اس سے وہ بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پھر ایک جو ہے وہ سائن نظر آتا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈسفنکشننگ۔ ڈسفنکشن یہ ہے کہ جب آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹیو آپ نہیں رہتے۔ آپ کے کام میں جیسے ورک ہے، اسکولنگ ہے، یا آپ کی جو ڈیلی گھر کے کام ہے، اگر ہم فیمیل کی بات کریں، یا آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، آپ اس کو اس طریقے سے نہیں پرفارم کر پا رہے بیکاز آف مینٹل ہیلتھ ایشو۔ تیسری جو چیز ہے وہ ڈسٹریس ہے۔ اب ڈسٹریس کس طرح سے ہے؟ ایک تو جب آپ کو پرابلم ہے، آپ کو نفسیاتی عارضہ ہے، تو وہ چیز آپ کو بھی پرابلم کر رہی ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ کچھ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں تو آپ کو انسائٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، یہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ان کو انسائٹ نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمیں کوئی نفسیاتی بیماری ہے، تو اس میں وہ فیملی کے لیے بڑا ڈسٹریسنگ ہوتا ہے۔ اب جو 4th D ہے وہ ہے ڈینجر۔ ڈینجر کیا ہے کہ کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے، جیسے اگر ہم ایٹنگ ڈس آرڈرس کی بات کریں، اگر پراپر پرسن جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کی انرجی لیول لو ہو سکتا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے، ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ڈپریشن کی ہم بات کریں تو ڈپریشن میں سوسائڈ ہے۔ سوسائڈ سے آپ نے دیکھا کہ ہر 15 منٹ میں پوری دنیا میں ایک سوسائڈ ہوتی ہے۔
تو یہ کیا ہے، یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. تو یہ کیا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی ڈینجر ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اور آپ کے اپنے لیے بھی خطرناک ہو جائے تب یہ سمجھ لیں کہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم ہے. جو 5th نمبر پہ جو ڈی ہے وہ ڈیوریشن کی ہم بات کرتے ہیں. ڈیوریشن کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سیڈ ہوں. اب جیسے ڈپریشن کی ٹرم بہت مس یوز ہوتی ہے. ایوری پرسن آپ کو لگتا ہے وہ جی تھوڑا سا وہ سیڈ ہو رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہمیں ڈپریشن ہو گیا، ہم پریشان ہیں. ڈپریشن اور سیڈنس اس میں بہت فرق ہوتا ہے، وہ ڈیوریشن کا فرق ہوتا ہے. ہمیں آپ نے دیکھا ہے سب لوگ کبھی نہ کبھی اداس ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. 1 دن یا 2 دن سیڈنس رہتی ہے یا کوئی پریشانی رہتی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم حل نکال لیتے ہیں. کبھی ہم غصے ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہمیں احساس ہوتا ہے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نفسیاتی بیماری کی، تو وہاں ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے پرسسٹنٹ کے کئی دنوں تک، اور ہر سچویشن میں وہ اب نارمل بیہیویئر شو ہوتا ہے. جیسے اگر ڈپریشن، اس لیے میں یہاں پہ اس کی اگزامپل دیتی ہوں کہ اس کو آلموسٹ لوگ سمجھتے ہیں. جیسے ڈپریشن ہے تو اس میں 2 ویکس کا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ 2 ہفتے مسلسل آپ کا موڈ بھی لو رہتا ہے اور آپ کی انرجی بھی لو رہتی ہے، اور جتنے بھی سمٹم ہیں مسلسل 2 ہفتے ہر سچویشن میں ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈیوریشن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ڈیوریشن ہے ایک خاص ٹائم تک ہے، وہ سمٹم نظر آ رہے ہیں، تب وہ اب نارمل بیہیویئر ہے. تو اگر آپ کو کوئی دیکھنا ہے کہ اب نارمیلٹی ہے تو یہ 5 ڈیز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر جو ہے اس کا آپ شکار ہیں. وہ کون سی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو کہ فیملی سے، جیسے کہ پیرنٹ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ فیملیز میں آگے بڑھ جاتی ہیں؟ سب نفسیاتی بیماریاں فیملیز میں آگے رن نہیں کرتی. بہت ساری ایسی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے لائف ٹراماز ہوتے ہیں، کچھ ابیوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب فائنینشلی کچھ کرائسز آ جاتے ہیں، یا آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ جاتا ہے، یا آپ کو ویسے اوور آل کوئی میجر انجری ہوتی ہے، تو یہ بھی ریزنز ہوتے ہیں. کچھ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو فیملی میں رن کرتی ہیں. جیسے ہم سائیکوسس کی ہم بات کریں، اسکیزوفرینیا ہے، بائی پولر ہے، موڈ ڈس آرڈرز ہیں. اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ آگے فیملیز میں بھی رن کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے کسی کو ہے تو آپ بھی جو ہے وہ رسک میں ہیں. تو یہ کچھ نفسیاتی بیماریوں کی ریزن ہوتی ہے کہ وہ آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں، اور کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. کون کون سی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہے جس کو ہم نفسیاتی بیماری جو ہے نا یا مینٹل ہیلتھ کہہ سکتے ہیں؟ نفسیاتی بیماریوں کی بہت ساری اقسام ہیں. جیسے موڈ ڈس آرڈرز ہیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ ڈس آرڈر ہیں، جیسے ڈپریشن اور بائی پولر ہے. اسی طرح آپ کے انگزائٹی ڈس آرڈر ہیں، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، سوشل انگزائٹی ہے، PTSD ہے. اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں، اور آپ کے کچھ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، سلیپنگ ڈس آرڈر ہیں، سیکشل پرابلمز ہیں. تو ایک ملٹیپل بڑی پرولونگ لسٹ ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بھی ایریا میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو 5 ڈیز کی بات کی ہے کہ یہ چیزیں آپ میں ہو رہی ہیں، آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں، آپ کو ڈسٹریس ہو رہا ہے کسی پرابلم کو لے کے، تو آپ جو ہے وہ کسی بھی قریبی ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ کریں، تو وہ آپ کی رہنمائی کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت آپ کس نفسیاتی عارضے سے میں مبتلا ہیں، کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے تو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ میرا جو بیہیویئر ہے وہ پہلے سے اب کتنا چینج ہو گیا ہے، میرے ایموشن جو ہے وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے، میرے لیے سچویشن خراب ہو رہی ہے. تو تب جو ہے وہ آپ کہیں ڈاکٹر یا جو ہے ہمارے نفسیات یا سیکریٹرسٹ کے پاس جائیں گے. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو موڈ ڈس آرڈر ہے، آپ کو سائیکوسس ہے، یا آپ کو انگزائٹی ہے یا OCD ہے، وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس دیں. جیسے ڈفرینٹ ہم مینٹل ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہاں سے بھی کافی زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ آپ کا پرابلم کون سا ہے. کیسے ایک شخص جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو جاتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار یعنی اس کی جو ریزنس ہیں وہ بے شمار ہیں. جیسے ابھی سب سے بڑا جو ریزن آپ کو بتایا وہ یہ کہ فیملی میں رن کر رہا ہے. لیکن اگر فیملی میں یہ ڈیزیز ہے اور آپ کو انوائرمنٹ اچھا مل رہا ہے، آپ کی لائف میں اسٹریسرز کم ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بیماری سامنے نہ آئے، آپ اپنی لائف اس کے بغیر گزار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی لائف میں بہت زیادہ اسٹریسرز ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی لائف نارمل نہیں ہے، پرابلم بہت زیادہ آ رہے ہیں، اسٹریس فل لائف ایونٹس ہیں، اور فائنینشلی بہت بڑے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، کوئی فائنینشیل لاس آ جاتا ہے، نگلیکٹ ہے، تو اس سے یہ بیماری سامنے آ جاتی ہے. ایک تو جو ہے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ فیملی میں یہ ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی برین کیمسٹری انوالو ہوتی ہے، آپ کا برین انوالو ہوتا ہے. برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جن میں چینجنگز آنے سے آپ کو مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہو سکتی ہیں. برین انجری ہے، اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے.
ٹرامیٹک ایونٹ ہیں, اسٹریسفل لائف ایونٹس ہیں, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, سیکچول ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, ٹراما ہے, جس سے ابھی میں نے بات کی کہ PTSD ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے ٹرامیٹک لائف ایونٹس ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے, اور وہ ٹراما آپ کا بہت جو ہے وہ آگے تک آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب مل کے جو ہے وہ آپ کو نفسیاتی عارضے کا شکار کر سکتے ہیں. اور آپ کی کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہوتے ہیں, لائک اگر آپ بہت سینسٹیو ہیں, آپ جو ہے وہ آپ کا سیلف اسٹیم کا آپ کا ایشو ہے, آپ اسٹریس کو ہینڈل نہیں کر سکتے, اسٹریس مینجمنٹ پور ہے. اسی طرح اگر بہت زیادہ لائف میں اسٹریس بہت زیادہ ہے اور آپ نے اس کو رائٹ ٹائم پہ مینیج نہیں کیا, تو وہ بھی نفسیاتی جو ہے وہ مسئلے کا شکار کر سکتا ہے آپ کو. آپ کے جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جن لوگوں کے بیچ میں آپ رہ رہے ہیں, کبھی کبھار وہ اتنے ٹاکسک ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ کے بہت زیادہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتے ہیں جن کے آپ بہت کلوز ہوتے ہیں, آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی آپ کا اسپاؤس یا آپ کے پیرنٹس, تو کبھی کبھی وہ بھی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو بھی نالج نہیں ہوتا وہ کس طریقے سے بات کو آگے لے کے چلے, کس طریقے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں, جیسے پاورٹی آپ دیکھ رہے ہیں, اوور آل یہ ہے, برڈن آپ پہ ہوتا ہے, آپ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک اور جو بڑی ریزن آپ نے دیکھی ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں, تو کچھ پرابلم جو ہے وہ چائلڈہڈ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں کسی بچے کو, ابیوز کر رہے ہیں, یا آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کسی اور بچے کے ساتھ, تو وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ جو ہے اس کا ہوتا ہے آپ کے برین میں, آپ کے مائنڈ میں. آگے جا کے وہ نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں, اور یہ نفسیاتی بیماریاں آگے جا کے اتنی ڈینجرس ہو جاتی ہیں کہ بچوں میں, جیسے آپ نے دیکھا کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے, اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو بہت ہی ٹف ہوتے ہیں, جس کو چینج کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی ریزنس پہ کام کر سکیں. کوشش کریں کہ آپ اچھا پرسکون انوائرمنٹ دیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ ابیوز مت کریں, چاہے وہ ایموشنل ہو, چاہے وہ جیسا بھی کسی قسم کا بھی ہو. کسی کو جو ہے وہ آپ انسلٹ مت کریں, کسی کے لیے ٹاکسک مت ہوں, کسی کے لیے اتنے پرابلمس کریٹ مت کریں کہ وہ جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائے. ہمارے پاس اب دیکھیں بہت ساری ایسی فیمیلز آتی ہیں, میل آتے ہیں کہ جن کا پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوا, گھر سے ہوا. کسی کے ان لاز کے ساتھ پرابلم ہے, وہ ان کو بہت زیادہ ایسے اسٹریس میں رہ رہی ہیں کہ وہ نہ ان کا کتھارسس ہوتا ہے, اور ان کو ہر بات پہ نوک ٹوک, نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, کسی چیز میں شامل نہیں کیا جا رہا, ان کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اتنا زیادہ اوور کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتے, اور کرتے کرتے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو کے ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہم کیسے ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہمیں یہ ذہنی جو بیماریاں ہیں اس سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیے, جس طرح ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کھانا کیا ہے, ہم نے کیسے جو ہے وہ بیماریوں سے بچنا ہے, کیسے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے, اسی طرح آپ نے ذہنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ آگے جا کے ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ان کو جو ہے وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, دل کے امراض ہو جاتے ہیں, اسٹروک کے وہ پیشنٹ بن جاتے ہیں. تو نفسیاتی بیماریوں کو اس کو دور رکھنے بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے پازیٹیو کنیکشنز ہیں, کہ آپ نے اپنے جو پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, جیسے کچھ وقت گزاریں, اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں, ان کو ٹائم دیں, اور کوشش کریں کہ ٹاکسک لوگ جو ہیں ان کو اوائڈ کریں, ان سے دور رہیں. پازیٹیو کنیکشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. وہ کیسے ضروری ہوتے ہیں, وہ کیسے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ دیکھیے, جب آپ ان کے ساتھ اپنی اچیومنٹس شیئر کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنی پازیٹیو چیزیں شیئر کرتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کو تھوڑی بہت پرابلم اگر آ جاتی ہے تو ان سے آپ بات کرتے ہیں, کتھارسس ہوتا ہے آپ کا, وہیں سے جو ہے وہ آپ ایک اچھا فیل کرتے ہیں. آپ کے اندر جو پازیٹیو ویل بینگ ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو اس سے آپ کی ذہنی صحت پہ بہت اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ گیجٹس جو ہے ان کو کم سے کم استعمال کریں. آپ جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, جتنا آپ دے سکتے ہیں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے روزانہ کی بیس پہ ایک ٹائم سیٹ کر لیں جس میں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے جن کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے اچھا لگتا ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا جو بھی آپ کے اسٹریسرز ہیں یا جو بھی آپ کے پازیٹیو ایکسپیرینسز آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکو. دوسری جو چیز ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز.
اب یہ ریسرچ سے پروون ہے کہ اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، اگر آپ کوئی نہ کوئی دن میں 30 منٹس یا 1 گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور آپ کے ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، جس سے آپ کی اوور آل مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. تو کوشش آپ یہ کرنی ہے کہ آپ کے ڈیلی، یہ میں ڈیلی روٹین آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں شامل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے اپنی لائف کی ایک عادت بنا لینی ہے. اس سے آپ کی اوور آل جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ امپروو ہوگی اور آپ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک اور جو ٹپ ہے اس میں یہ کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نیو اسکل سیکھتے رہیں. آپ جو ہے وہ کچھ کورسز کر لیں، کچھ اپنے آپ کو انگیج رکھیں کسی نہ کسی نئی ایکٹیویٹی میں، اسکل میں. اس سے آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہے اور آپ خود کو بیزی رکھتے ہیں. اس سے بہت جو ہے وہ آپ کو ایک ویل بینگ، ایک پازیٹیو ویل بینگ کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے رہا کریں، دوسروں کی ہیلپ کرتے رہا کریں، جس طرح سے بھی ہے، چاہے وہ بائی شیئرنگ یور نالج اور کسی طریقے سے بھی کسی کو جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پیسوں سے ہیلپ کر دیں، کسی کی جو ہے وہ ایموشنل سپورٹ کر دیں، کسی کی جو ہے اس کے ساتھ اپنا وہ نالج شیئر کر لیں. جیسے ہم فار ایگزامپل، دس از دا ایک ایگزامپل ہے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کیا ہے، ان کے سولوشن کیا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ہیلپ ہے. اس سے آپ کا جو ہے کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک جو ہے نا بڑی پرسکون سی فیلنگ آتی ہے. یہ بہت ہیلپ فل ہے اور یہ ریسرچ سے پروون ہے، یہ ثابت ہے ریسرچ سے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. مائنڈ فل ہونا مطلب اویئر ہونا، ہیئر اینڈ ناؤ میں رہنا. آپ نے پریزنٹ میں رہنا ہے، آپ نے نیچر کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. آپ پاسٹ کے اور فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ اس میں نہیں جینا ہے. دیکھا گیا کہ بہت زیادہ لوگوں کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ یا تو پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں یا فیوچر میں جی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر سچویشن کو لے کے، ہر مومنٹ کو لے کے ہمیں پریزنٹ میں رہنا ہے. ہمیں اپنی ہر چیز کے بارے میں مائنڈ فل رہنا ہے. کل جو بھی ہوگا وہ کل کی کل دیکھیں گے. اب ماضی میں جو ہو چکا وہ ہمارے لیے اتنا یوزفل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں تاکہ ہم اپنی مسٹیک کو یا اپنی ان چیزوں کو دوبارہ دہرائیں نہیں. سو وی ہیو ٹو بی مائنڈ فل. ہمیں ہیئر اینڈ ناؤ پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جس پہ عمل کر کے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بچا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بہت پازیٹیو لائف گزار سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا وہ بہت ہی اہم تھا اور بہت ہی مفید معلومات ہمارے ناظرین تک جو ہے نا یہ پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بھی مزید بھی بات کریں گے، جیسے کہ اور بہت سے ایسے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.